ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ سے ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ اگر یہ جنگ چند دن یا چند مہینے رہتی ہے تو پوری دنیا کے اندر کووڈ-19 سے بھی زیادہ بحران ہوگا، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ مسائل فیول کا ہو رہا ہے، اور پوری دنیا آپ سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا فیول کے اوپر چلتی ہے۔ تجارت، آپ کی اکانومی، ہر چیز اس وقت پیٹرول، گیس، ڈیزل، ان چیزوں کے اوپر چل رہی ہے، اور اگر یہی چیزیں بند ہو جائیں گی، ان کی تجارت آنا، یہ مڈل ایسٹ، آپ سب جانتے ہیں کہ مڈل ایسٹ، ایران، قطر، سعودی عربیہ، یہاں سے تیل پوری دنیا میں سپلائی ہوتا ہے۔ چائنا جیسی ایک بڑی اکانومی، اور اس کے علاوہ انڈیا، مطلب صرف کوریا، یہ صرف چند ممالک ہیں جن کے ہم نام لے رہے ہیں۔ امریکہ ان چیزوں کے اندر خود کفیل ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے کوئی ایسا ملک نہیں چھوڑا جہاں تیل کی ریسورسز ہیں، جہاں پہ وہ حملہ کر کے ان ریسورسز کے اوپر قابض ہو سکتا تھا۔ ایران اور اسرائیل اور وہ ان دونوں وہ قابض ہو چکے ہیں۔ جہاں پہ وہ نہیں ہو سکتے تھے، جیسے سعودی عرب، جیسے UAE، جیسے قطر، تو وہ انہوں نے ان کے ساتھ ایسے تعلقات قائم کیے کہ وہاں سے وہ آئل اور ساری چیزیں وہ لے سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اور سوچنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک، اسرائیل اور امریکہ، پوری دنیا کے اندر بدمست ہاتھی کی طرح وہ گھوم رہے ہیں۔ کیا سوچنے کا اصل جو مقام ہے، میں آپ کی جو سوچ ہے اس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ کیا امریکہ اور اسرائیل صرف اور صرف مسلمان ممالک کو ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا سارے نیچرل ریسورسز یہیں پہ ہیں؟ کیا نیچرل ریسورسز، آئل اور ان چیزوں کے اوپر قابض ہونے کے لیے ہی امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ کر رہے ہیں، ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور یہاں پہ آ کے معصوم لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں؟ کیا اس کے پیچھے کوئی اور تھیری یا کوئی اور لاجک نہیں ہے؟ یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ جیسے اسرائیل اور امریکہ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس طریقے سے باقی جو مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو اوپر سوچ وچار کریں کہ آیا یہ اس طریقے سے کیوں کر رہے ہیں، کہ مسلمان ممالک کو ہی ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا صرف تیل، گیس اور باقی ریسورسز کے اوپر قابض ہونے کے لیے؟ اپنے اتنا تو اپنے ریسورسز نہیں ہوگے جتنے کہ وہ اپنی اکانومی کو وہ خراب کر رہے ہیں جنگیں کر کے اور مختلف وارز کے اندر حصہ لے کے۔ کیا نیچرل ریسورسز پوری باقی دنیا کے اندر نہیں ہے؟ کیا نیچرل ریسورسز برطانیہ کے اندر نہیں ہوگا، فن لینڈ کے اندر نہیں ہے، پرتگال اور باقی چیزوں کے اندر نہیں ہے؟ وہاں پہ بھی ہیں، لیکن آیا مسلمان ممالک سی ٹارگٹ پہ کیوں ہیں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اور دوسری چیز جو آپ کی جو سوچ اس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں پیٹرول اور گیس کی شارٹیج تو ہوتی ہے، اگر وہ ہو گئی تو آپ کی اکانومی رک جائے گی، آپ کی بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ایک نئی ریت، ایک نیا رواج شروع ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پانی کے ذخائر کے اوپر، خاص کر مڈل ایسٹ میں پانی کے ذخائر کے اوپر آپ اٹیک کر رہے ہیں۔ امریکہ نے اور اسرائیل نے اٹیک کیا ایران کے ایک واٹر پلانٹ کے اوپر، جس میں 50% سے زیادہ وہاں پہ ایران کے مختلف شہر اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں پانی کے، وہ انہوں نے تباہ کیا۔ جواب میں ایران نے بحرین کے ایک واٹر پلانٹ کے اوپر حملہ کیا وہاں پہ۔ تو یہ ایک واٹر کرائسس جو شروع ہونا مجھے نظر آ رہا ہے کہ واٹر کرائسس شروع ہو گیا، کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ سمندر کے اندر سے، ویسے تو نیچرل واٹر نہیں ہے، سمندر کے پانی کو وہ یوٹیلائز کرتے ہیں پینے کے لیے۔ اب بحرین جیسے ملک کے اندر پانی کے جو ذخائر ہیں، جو سٹوریج ہے انہوں نے، وہ 10 سے 15 دن کا سٹوریج ہے۔ ہاں البتہ UAE کے اندر 28 دن کا یا 30 دن کا سٹوریج کا عمل ہے، اور اگر یہ واٹر پلانٹس کو ایسے ہی تباہ کرنا شروع کر دے تو مڈل ایسٹ کے اندر میرے خیال میں پانی کا ایک بہت بڑا بحران شروع ہو سکتا ہے، یہ آئل کے ساتھ۔ میرے خیال میں اگر جو میں سوچنا چاہ رہا ہوں، میں یہاں پہ وہ چیز ابھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا کہ جو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ جنگیں کیوں ہو رہی ہیں اور اسرائیل اور امریکہ کیا چاہتے ہیں اور وہ پانی کے ریسورسز کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ابھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہا میں کہ اس کے پیچھے کیا سوچ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت جو باقی ممالک ہیں یہ نہ سوچیں کہ ایران مڈل ایسٹ کے اوپر بمباری کر رہا ہے تو ہم بھی اس میں جنگ میں شامل ہو جائیں یا اس کا جواب دیں۔ اس وقت اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے، امریکہ اور اسرائیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اس خطے سے ختم کر دیں اس جنگ کو۔ اگر اس جنگ ختم نہیں ہوئی تو امریکہ ایک بہت دور بیٹھا ہوا ہے۔ امریکہ صرف مختلف اپنے اڈے مسلمان ممالک یا دوسرے ایران کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ذریعے وہ ایران کو تباہ کر رہا ہے، باقی وہ دور ہے۔ اس خطے یا اس جنگ میں جو مسائل اور جو پرابلمز ہوں گی وہ اس خطے کو ہوں گی۔
اس خطے کے اندر جیسے ایران ہے، پھر ایران کے جو پڑوس میں مڈل ایسٹ کے قطر ہے، UAE ہے، سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، افغانستان ہے، کوریا ہے، یہ سارے ان ممالک کو بہت زیادہ لاس ہونے والا ہے اور ان ممالک کے لیے بہت زیادہ مسائل کریٹ ہو رہے ہیں۔ تو بات یہاں پہ ہے کہ یہ سارے ممالک بات کیوں نہیں کرتے، یہ اٹھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے، یہ اقوام متحدہ کس لیے بنا ہوا ہے؟ یہ ساری چیزیں ان کو سوچنی پڑیں گی اور امریکہ اور اسرائیل کو لگام ڈالنی پڑے گی۔ ہاں، اگر ہم نظام الہی کی طرف دیکھتے ہیں کہ قدرت کا ایک نظام ہے، جیسے اللہ پاک نے بتایا ہوا ہے یا قرآن کے اندر یا مختلف اسلامی کتب کے اندر کہ کیا ہوگا آخری وقت کے اندر، اور یہ ساری جنگیں کیسے شروع ہوں گی، کہاں سے شروع ہوں گی، پھر ایک دجال کا فتنہ، پھر امام مہدی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اگر اس چیز کے اوپر چلتے ہیں یا اس چیز کو بھی ہونا ہے تو پھر تو میرے خیال میں یہ چیزیں نہیں رکیں گی، یہ چلتی رہیں گی۔ لیکن میرے خیال میں اس وقت کو آنا ابھی ہے، باقی ہے۔ ان جنگز کو اگر اس دنیا کو چاہتے ہیں کہ بہت بڑے کرائسس سے بچائیں تو میرے خیال میں ان سب لوگوں کو مل بیٹھنا پڑے گا، صرف امریکہ ہی کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ چاہے گا تو جنگ شروع ہو جائے گی، وہ چاہے گا تو جنگ رک جائے گی۔ اس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے، اس سے امریکہ مزید بے لگام سے بے لگام ہوتا جائے گا، اور جب زیادہ بے لگام سے بے لگام ہوتا جائے گا تو وہ اپنی عوام کا اور اپنے لوگوں کا بھی بہت زیادہ نقصان کرے گا۔ بلینز آف ڈالرز وہ ضائع کر رہے ہیں مختلف جگہ پہ وارز کے اوپر، وار کبھی افغانستان کی وار میں شریک ہو جاتے ہیں، کبھی روس کی اور یوکرین کی جنگ میں، کبھی عراق اور یمن کی جنگ میں، کبھی فلسطین کی جنگ میں، افغانستان کے اندر جو حالات ہوئے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ اسی طریقے سے پورے خطے کے اندر جہاں حالات، سری لنکا کے اندر جو حالات پیدا کیے گئے، تو یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہر ملک کے اندر ان کے اس میں کس لیے دخل اندازی کرتے ہیں۔